لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 101 سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں جس چیز کا مطالعہ کیا قدر اختصار اور اجمالاً اور اشارتاً کہ انما کے معنی یعنی حصر، یعنی صرف یہی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد محرم، حج کا احرام باندھنے والے کو محرم اور احرام باندھنے والی کو محرمہ۔ اس کے بعد کعبہ، بیت، حرام، قیام، اس کے معنی، اور اس کے بعد اموال میں طیب بھی ہے، خبیث بھی ہے، ردی بھی ہے، اخلاق میں طیب بھی ہے، ردی بھی ہے، اور صفات میں بھی۔ اس پر بحث اور درس اختتام کو پہنچا تھا۔ تو آج کا درس شروع ہوتا ہے کثرت سے بیجا سوال اور بے وقت سوال کرنے کی ممانعت۔ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ کثرت سے بیجا سوال اور بے وقت سوال، دو چیزیں ہیں۔ تو ایمان والو، مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں، اگر کھول دی جائیں۔ آپ نے پوچھا اور بتلا دیا اللہ کے رسول نے، تسوکم، تو تمہیں ناگوار گزرے۔ دوسری بے وقت، خاص کر حین ینزل القرآن، ابھی قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول وہ آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ نے سوال کر دیا۔ عفا اللہ عنہا، تو اللہ تعالیٰ نے اب جو کچھ ہوا اس سے درگزر کیا، اس لیے کہ غفور اور حلیم ہے۔ لیکن آئندہ کثرت سوال کون سی؟ بے جا سوال۔ اور جب کہ کلام پاک نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں، چونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو ناگوار گزرے، چونکہ احکام اجمالاً نازل ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو یہ آیت آپ نے پڑھ کر سنائی اور یہ واقعات سب پیش آئے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس آیت کا؟ کہ حج جو ہے انسان پر اللہ کے لیے فرض ہے، شرط ہی کہ من استطاع۔ حدیث نمبر 1، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ہر سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ پوچھا کہ ہر سال، اب دوسری حدیث شامل ہو رہی ہے، اور میرا طریقہ کار آپ جانتے ہیں، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ہر سال، اب تیسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ کون ہے وہ شخص سوال کرنے والا؟ بولے کہ میں۔ اب جواب دیا تو گویا کہ ایک ساتھ 3 حدیثیں، چونکہ ایک حدیث میں آپ کو 2 دفعے کا سوال ہے، ایک حدیث میں 3 دفعے کا سوال ہے، تو میرا طریقہ کار ہے کہ جمع کر لیتا ہوں۔ اب 3 حدیثیں، نتیجہ ایک ہی ہے۔ جیسے کہ
کوئی کہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرات ہو گئی. اب ورش کی قرات پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمد سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو دوسری بھی قرات ہو گئی. تو یہ ہماری آسانی کے لیے. تو کتنی 3 حدیثیں ہو گئی. تو بولے کہ میں ایک حدیث میں سوال نہیں ہے، صرف جواب ہے. تو بولے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، 2 دفعے کے بعد، پھر حدیث میں 3 دفعے کے بعد، اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. چوتھی حدیث، پھر تم اسے نہیں کر پاتے، بجا نہیں لا سکتے تھے، پھر تم کفر کرتے. کفر کون سا؟ نافرمانی. اس کے بعد مزید ہے دوسری حدیث ہے اختصاراً. ایک شخص کھڑا ہوا، اے اللہ کے رسول میں کون؟ تو بولے تیرا باپ حذیفہ. ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون؟ تو بولے تیرا باپ قیس. ایک شخص نے کہا کہ میں کہاں رہوں گا؟ تو جہنم میں. پہلے والے پر تو اس کی ماں بگڑی کہ تجھے کیا ہو گیا؟ مجمع میں پوچھا، مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا. تو بولے کہ ماما جان اگر اللہ کے رسول کسی کالے کلوٹے کا نام بتاتے نا تو میں اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا. بہرحال یہ حدیث ہے تاکہ سمجھ میں آئے مختلف کتابوں میں. لیکن اب جو ہمیں سننا ہے وہ اس کی روح ہے. یہ تو تفسیر ہوئی، مفسرین نے بیان کر دیا اور یہ حوالہ دے دیے، بعضوں نے صفحات بھر دیے مکمل حدیثیں اور حوالے کے ساتھ. لیکن سمجھنا کیا ہے اس میں؟ 2 چیزیں. نمبر 1، سوال کی تعریف کی گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں خواتین کے ایام خاص کے بارے میں، جواب ملتا ہے نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِلَّةِ، چاند کے بارے میں جواب ملتا ہے. کبھی دھتکارا نہیں گیا، ڈانٹا نہیں گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کئی ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فتویٰ بھی پوچھتے ہیں، فتویٰ بھی دیا گیا. پھر یہ کیا بات ہے کہ مت کرو سوال. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوال سے ممانعت کی گئی ہے، نہیں. اس لیے میں نے عنوان باندھا بیجا سوال، بے وقت سوال. تو سوال کی تو تعریف ہے، سوال تو کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھئے علم والوں سے. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ سوال کی ممانعت ہو رہی، نہیں، بیجا سوال. ابھی تو حکم نازل ہو رہا ہے فوراً بول پڑے. ذرا صبر کریں، حضرت عمر سے پوچھیں رضی اللہ عنہ، پھر جا کر اطمینان سے پوچھیں. مطلب ہے کہ جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے، اور ایک خواہ مخواہ آپ کا باپ کون، آپ کہاں رہیں گے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت نہیں تھی. تو ایک مسئلہ تو واضح ہوا کہ سوال کرنا ہے علمی استفادے کے لیے، معلومات کے لیے، موقع پا کر عین موقع پر نہیں، انتظار سے صبر کے ساتھ. دوسرا مرحلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا کہ انما انا بشر، میں بشر کے سوا کچھ نہیں، ہے نا. بشر ہوں، بشر کے سوا کچھ نہیں، یہی ہوں، بشر ہوں مثلکم. اور اگر میں ہاں کہہ دوں تو حرام ہو جائے، ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے، ہاں کہہ دوں تو جہنمی ہو جائے. کیا مطلب؟ غور سے سنیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو روانہ کیا مقصد کے تحت کہ اس کا پیغام پہنچائے. ہے کسی کے مجال کے رسول کو قتل کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے شریعت لے کر بھیجا، وہ مکمل ہو کر رہے گی. رسول نے جسے رسول بنا کر بھیجا اس کا نام نبی، تو وہ تو رسول نے بھیجا. لیکن جسے اللہ رسول بنا کر بھیجے کسی کی مجال نہیں.
اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی۔ تو یہاں کیا بات ہوئی؟ اس کی صداقت کی، وہ رسول صادق ہے، وہ مصدوق ہے، اسے جادوگر کہا جا رہا ہے، اسے شاعر کہا جا رہا ہے، وہ کہہ دے کہ ہر سال فرد ہے، وہ کہہ دے کہ تو جنتی ہے، وہ کہہ دے کہ تو جہنمی ہے، تو چونکہ رسول کی صداقت کو، رسول کی رسالت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ رہی بات۔ اگر کہہ دیتے کہ ہاں تو فرد، تو نقطہ سمجھ میں آیا؟ یہ عظیم نقطہ ہے۔ اب لوگ اسی میں پریشان رہتے ہیں، سالوں سال مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق کیا؟ خالی رسول اور نبی میں فرق مارنے سے کچھ محسوس کرنے سے یا مطالعہ کرنے سے معلومات نہیں ملے گی۔ مطالعہ قرآن، کیا؟ مطالعہ قرآن۔ تو ہم اس سے ہم فارغ ہو گئے دو نقطوں سے۔ اب جو کچھ بھی ہوا، عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، چونکہ اللہ تعالیٰ ابھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا، آئندہ ایسے سوالات نہ ہو۔ حوالہ دیا جا رہا ہے ایک سابقہ قوم کا، قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے سوالات کیے، اور جب جواب ملا اصبحوا بها کافرین، اس جواب کا انکار کر دیے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے، اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں بقرہ میں، کہا کہ اس کے قاتل کا نام بتلائیے موسیٰ، حکم ہوا کہ گائے ذبح کریں، ذبح کرنا تھا تو بولے وہ گائے کیسی ہو؟ اب آپ ہی نے کہا کہ کیا کریں، گائے ذبح کیجئے، پھر انکار کر بیٹھے۔ تو گائے ایسی ہو کہ بوڑھی نہ ہو، جوان نہ ہو، جوتی ہوئی نہ ہو، پھر پوچھا کہ ما لونھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ کعبہ، جعل اور خلق میں فرق کو میں نے واضح کیا تھا، اب ذرا سنیے کہ خلق میں اور جعل میں کیا فرق ہے، تو سنیے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ نہیں مقرر کیا، خلق کے معنی پیدا کیا، جعل کے معنی مقرر کیا، بنایا۔ اللہ نے بحیرہ کو، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ ہم کو، اللہ نے ان میں سے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ جان چکے ہم، صنم کو نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ وطن کو اللہ نے مقرر کیا، نہ استان کو اللہ نے مقرر کیا، یہ انسانوں نے مقرر کیا۔ البتہ اللہ نے کعبہ کو مقرر کیا، جعل الکعبۃ البیت الحرام، اور حجر اسود کو مقرر کیا۔ اب یہاں کس کی نفی ہو رہی ہے؟ اور چار چیزوں کی ہے نا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ امر ابن الحی، یہ وہ سب سے پہلا فرد ہے جو ایک صنم کو لایا اور مکے میں کھڑا کر دیا، تو اس نے بنایا، اللہ نے نہیں۔ پھر لات و عزا و منات اور استھان، یعنی ان اصنام کی، بتوں کی نیاز کرانے کے لیے ایک پتھر مقرر کیا، وہ بھی اسے نے کیا۔ اب اسے ایک اور سوجھی کہ اگر کوئی فرد بیمار ہے تو بیماری سے اچھا ہو جائے تو ایک اونٹنی کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دے، تو صائبہ، بحیرہ۔ ایک اونٹنی ہے تو اس کا دودھ میرے لیے حرام، یہ صرف اللہ کے نام، تو اللہ کو انو پجاری اور بت، یہ کیا؟ صائبہ۔ تو وسیلہ کہ اگر اس نے بچہ جنی، اگر مادہ ہے تو میرا، نر ہے تو بتوں کا، اس لیے کہ مادہ تو دودھ دے گی نا، تو کیا نام اس کا؟ وسیلہ۔ حام، حام بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں سانڈ، بڑی عمر کا ہو جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے یہاں بولتے ہیں اللہ نامی گائے، جی چھوڑ دیے، کہیں بھی چرے پھرے تو سب، مطلب ان کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے۔ کس نے مقرر کیا تھا؟ عمرو بن الحی۔ اچھا، اب دوسری طرف توجہ دیں،
جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو بحیرہ کی تعریف کچھ اور ملے گی، صاحبہ کی بھی کچھ اور ملے گی، اس سے پریشان نہ ہو. یہ اختلاف روایات. اب آج آپ سیکھ لیں کہ اختلاف روایت کیوں کر ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اصل ہے اس کی روح کہ اللہ نے نہیں بنایا، اور وہ چیز کیا ہے؟ اختلاف روایت. سنیے، ایک شخص نے کہا کہ اگر میں بیماری سے اچھا ہوا تو میری اونٹنی صاحبہ. 4 اس نے کھڑی کر دی. 4 اونٹنیاں اس میں شہر میں گھومتی پھرتی تھیں. اب زمانہ ہوا ایک اور صاحب آئے کہ اگر میری فلاں جگہ پر شادی میں کامیاب ہوئی تو میں ایک جانور کو وسیلہ بنا دوں گا. تو اس نے، اب یہ نام سے مشہور ہوئے، اب شرح میں تبدیل ہو جائے گی. وہاں پر بیماری سے اچھا ہونا تھا، یہاں پر شادی کا مسئلہ تھا، کہیں تجارت کا، تو تاریخ میں اختلاف ہوا. یہ ہے اختلاف روایت. تو اس طریقے سے اختلاف روایت ہوتا ہے رہتا ہے. تو اس سے ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اصل روایت کو پڑھتے رہیں. اس کی روح یہ ہے کہ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے نہیں، بلکہ انسان کا اختیار کردہ. یہ صرف شرک ہے. کہتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کس کا اختراع ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بہتان باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یہ انہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ نے انہیں تخلیق کی. کس استعمال کے لیے؟ ان کا دودھ پئیں، پیدائش بڑھائیں، کھیتیوں میں لگائیں، سفر کریں، اور تم نے دوسرے کاموں کی طرف لگایا اور کہے کہ اللہ کا حکم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ اور بہتان ہو سکتا ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. اللہ اکثر عقل نہیں رکھتے. تو عقل آتی کہاں سے؟ عقل آتی ہے 3 وجوہ پر. ایک تو علم سے ہے نا، انسان کو کچھ علم نہیں تو علم سیکھتا ہے تو تھوڑی عقل آتی ہے. عقل تمیز کرواتی ہے کہ یہ اس طریقے سے کام کرے. دوسرا بذات ہی، اور تیسرا بغیر ہی. تو یہاں کوئی علم ہے، یہ صاحبہ ہے اور حامہ ہے، کوئی علم نہیں. اچھا، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ان کی نظر مانتے ہو. اچھا، دوسروں سے بھی کام، دوسرے کی عقل سے بھی کام نہیں لیتے. جب رسول کہہ رہا ہے کہ یہ صاحبہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو نہ علم سے استفادہ کرتے ہیں، نہ خود کی عقل سے، نہ دوسروں کی عقل سے. تو وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. انہیں پھر ندا دی جا رہی ہے اور پھر پکارا جا رہا ہے کہ آئیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آئیے اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، یہ اوسام، یہ اثنام، یہ صاحبہ، وسیلہ کچھ نہیں. کیا جواب دیا؟ قالوا حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا، جس پر ہم نے پایا ہمارے باپ داداؤں کو. ایک جگہ ہے ما الفینا علیہ آبانا. تو الفینا اور وجدنا میں فرق ہے تھوڑا سا. شدید وجدنا ہے، الفینا یعنی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، دیکھا نہیں ہم نے. تعزیہ داری بھی باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. لیکن وجدنا جس پر ہم نے پایا، تو ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے ہم نے دیکھا. وسیلہ اور کیا حام اور صاحبہ یہ ہم نے دیکھا، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کتاب کی طرف آنے کی ضرورت نہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر جو ان کے باپ دادا کچھ جانتے نہیں تھے، علم تھا اور راہ راست پر نہیں تھی. جب عمرو بن عبداللہ سے پوچھا گیا، اس نے نہیں کہا کہ ما علیہ وجدنا آبانا، کیونکہ باپ دادا اس پر تھے ہی نہیں، اسی نے ایجاد کیا تھا. تو بتلائے کہ جھوٹ ہوا. وہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے عقلی ہے. اب ذرا صوفی افکار رکھنے والے متوجہ ہوں، ایسے حالات میں کیا کیا جائے.
ہدایت نازل ہو رہی ہے، رسول آواز دے رہا ہے، تو ہمیں دیکھیے کیا حکم ہے، سنیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، یہ آیت بڑی اہم آیت ہے. علیکم انفسکم، علیکم یعنی الزموا انفسکم، اپنے آپ کی ذمہ داری. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اب یہ جو کفر کر رہے ہیں لا یعقلون، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ راہ ہدایت پر ہیں. بات واضح ہے؟ یعنی اگر آپ توحید پر ہیں تو چاہے یہ گمراہ ہو، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. کیسے آئے تھے دیکھیے، اگر اس کے معنی کو نہیں سمجھے تو قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں. سنیے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے، سب باخبر کیا جائے گا. لیکن سوال کیا آتا ہے؟ سوال آتا ہے صوفیوں کے افکار کا. 24 گھنٹہ لگے رہیے اللہ کی عبادت میں. اذا اہتدیتم لا یضرکم من ضل، کہ جو گمراہ ہے وہ گمراہ ہوئے، آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ تو بارش ہیں، با صلاۃ ہیں، با تہجد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین کی دعوت سے رک جائیں، بلکہ ہدایت اسی کا نام ہے کہ دین کی دعوت دیں. اسے تو بھول گئے. ہدایت کس کا نام ہے؟ اگر کوئی فرد دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، اس کا نام ہدایت نہیں. یہ تو ٹھیک ہے دل کے تسلی کے لیے نہیں، ہمارے پر گرفت نہیں. یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں ہم پر گرفت نہیں، لیکن ہم جو دعوت کا کام نہیں دے رہے ہیں تو ہماری ہدایت نہیں، تو گرفت ہوگی. دوسری چیز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اگر آپ نے انہیں تبلیغ کرنا چھوڑ دی تو ہم ہدایت پر نہیں. اس لیے کہ ہمیں جو ہادی کہا گیا، وسط امت کہا گیا، وہ کس بنیاد پر؟ کنتم امتن خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لہذا اس پہلو کو یاد رکھیں کہ اصل ہمارا کام ہدایت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. لہذا یہ نہ سمجھنا کہ اذا جب وہ گمراہ ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرفت سے آپ کو بچائیں گے، نہیں. اگر آپ نے دعوت کو انجام نہیں دیا تو آپ کی گرفت ہوگی، تو نقصان کیا نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ کی توحید پر باقی رہنے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ باقی رہیں گے. اب آپ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں. اب 106 نمبر آیت سے لے کر 108 آیت تک قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ، تفسیری قصہ، شان نزول. اس سے بڑھ کر کوئی قصہ ہو سکتا ہے جس کو تمام مفسرین نے شان نزول کے طور پر پیش کیا ہے. تو سب سے پہلے میں قصہ ہی سنا دیتا ہوں. قصہ سننے کے بعد پھر تلاوت اور ترجمہ سمجھ میں آسان ہوگا، لیکن قصے کو غور سے سنیں، وہی احکام ہے. کان رجل یسمی بدیلا مؤمنا مسافرا، مطلب کہ ایک آدمی تھا جس کا نام کیا تھا؟ بدیل. مسلمان، سفر پر نکلا، مع صاحبان، 2 ساتھیوں کے ساتھ جو مسیحی تھے، تمیم اور عدی. تو 3 نام یاد رکھیں، رجلا مسلما مسافرا بدیل اور 2 مسیحی. تفسیر والوں نے لکھا ہے کافر، چونکہ کافر کفار رسول کو قبول نہیں کیے تو کافر ہوئے. اصل میں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. سفر کے لیے نکلے، راستے میں بدیل کو مقدمات موت شروع ہوا. ہم کیا کہیں گے؟ ایسا مرض لا علاج کہ اب موت یقینی 99%. جی اب کیا ہو؟ نکلے تھے ایسے ہی گھومنے، نہیں کوئی ٹور نہیں تھی، تجارت.
سامنے کافر، اعتماد نہیں، کوئی مسلم نہیں. اگر مسلم ہوتے تو معتمد، اور جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ہمیں بڑا درس ہے اس میں. تو ایک پرچی جو اس وقت کے زمانے کی تھی، اس پر ہر چیز لکھ دی بغیر وہ دیکھے. ان دونوں کے لکھ دیا کہ ایک کٹورا ہے چاندی کا، اور اس پر سونے کے نقطے ہیں 3، اور اس طرح اور اس طرح، تاکہ کوئی تبدیل نہ کرے. پورا سامان کی فہرست بنا کے سامان کے اندر گھسیڑ دیا اور لپیٹ دیا. پھر کہتا ہے کہ میرے دوستو، میری تو یہ حالت یہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ میری امانت ہمارے وارثوں کو پہنچا دیں، پھر وہ جانے ان کا کام. بولے اچھی بات ہے. پورا سامان لے کر مدینہ میں داخل ہوئے. کھولا تو کٹورا پسند آیا، مارکیٹ میں بیچا 1000 دینار، 500 تقسیم کی. انہیں اس کا علم نہیں کہ اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. وارثوں نے اسے کھولا، ایک تو پرچی ملی، سارا سامان ٹٹولا. تو فوراً گئے تمیم کے پاس، عدی کے پاس. بولے نہیں کچھ عارفین، ہاں ہمیں کچھ پتا نہیں اس کا. اچھا. اتفاق سے وہ کٹورا سونار کے یہاں نظر آیا. بولے کہاں سے آیا؟ تو بولے کہ فلاں نے بیچے. تو وارثوں نے مطالعہ کیا، غور کیا، بولے وہ یہی ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ آیت میں سمجھنے میں تعاون ہو. وارثوں نے، یہ گواہ نہیں تھے. گواہ کون تھے؟ وہ دونوں جو سفر میں تھے، وہ گواہ تھے نا. انہوں نے سامان کے حوالے کیا تھا. یہ 2 دوسرے گواہ آئے مطالعے کی بنیاد پر کہ یہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے. اس کے وارث، انہیں بلوایا گیا اور وہ پیالہ انہیں دیا گیا واپس وارثوں کو، کیونکہ وہ چوری کا تھا. جو جس کا مال ہے اس کا حق ہے. ابھی آپ جانے وہ جانے. بس اس کو آپ آیات میں سنیے. چلیے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما. یہ وہ دونوں ہیں رشتہ دار. من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کو موت، تو وصیت کے وقت 2 گواہ معتدل تم میں سے یعنی مسلم. تو گواہ کہاں سے ہونے چاہے؟ تم میں سے. کتنی فخر کی بات ہے کہ اعتماد کس پر؟ مسلمانوں پر. او آخران من غیرکم، یا ہے کہ دوسروں میں سے یعنی مسیحی کفار. ان ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ سفر کی حالت میں مومن کہاں سے ملیں گے جیسے اس شخص کو نہیں ملے، اور مقدمات موت پہنچ جائے. تو یا مسلم یا غیر مسلم سفر کی حالت میں. اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں.
پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ تحبسونہما، یہ دونوں گواہ آپ انہیں روک رکھیں نماز کے بعد. تو کوئی اشکال نہیں ہے، اگر مسلمان ہیں تو ہماری مسجد کے پاس نماز کے بعد، اگر غیر ہیں تو ان کی بھی تو عبادتیں ہوتی ہیں نا، چرچ میں ان کی عبادت کے بعد. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ نماز کے بعد انسان گواہی سچ دیتا ہے، چاہے اس کی کنیسہ کی ہو چاہے اور مندر کی ہو، کچھ خوف تو رہتا ہے، کچھ جذبات اس کے رہتے ہیں. یہ حکم ہے. اچھا تو وہ قسم کھائیں گے. اچھا فیقسم انہیں رو تب تم، انہیں رو تب تم، را کو میں پر پڑھ رہا ہوں. کیسے پڑھ رہا ہوں؟ ہاں نہیں تو پھر بولیں گے کہ را کے پہلے زیر ہے تو باریک پڑی جائے، ہے نا، یہی قاعدہ ہے نا. مگر یاد رکھ لیں، ہمیشہ کام آئے گا. را کے پہلے زیر کسے کہتے ہیں؟ یہ را کے پہلے زیر نہیں ہے. را کے پہلے زیر جیسے فی راؤن، را کے پہلے زیر ہے نا. یہاں را کے پہلے اسپیس ہے. ابھی تو نئی طریقے سے سمجھنا چاہیے نا. را کے پہلے کیا ہے؟ اسپیس ہے. تو کبھی بھی یہ اسپیس ہونا تو را پر پڑھنا، بات ختم ہو گئی. اب قواعد میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے کہ ان الگ ہے اور را دوسرا جملہ ہے. تو جب دو جملے الگ ہوں تو را پر پڑ جائے گی. اور را سے پہلے مگر بغیر اسپیس کے اگر را سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑ جائے گی اگر زیر ہے تو. جیسے شرک، دیکھیے شرک واضح ہوا. چلیے تو انہیں روتا بو تم موٹی پڑھیں. اگر آپ کو شک ہے تو قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کوئی اس پر قیمت نہیں خرید رہے ہیں. ولو کان ذا قربا، یعنی قسم کھائیں کہ یہ انہی کا مال ہے اور یہ ایسی انہوں نے وصیت کی، اگرچہ یہ رشتہ دار ہیں، ہم کوئی سودا نہیں کر رہے ہیں. ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی چھپاتے نہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنہگار رہیں گے. واضح ہے. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر ظاہر ہو گیا کہ وہ گناہ کے مستحق ہو گئے، یعنی انہوں نے گناہ کیا، جیسے کہ یہ کٹورا چھپایا تھا. فآخران یقومان، دوسرے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں دو وارث کھڑے ہوئے کہ نہیں یہ انہی کا پیالہ ہے. بھائی پرچی میں آپ کے لکھا ہے، لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی پیالہ اسی صفات کا ہو سکتا ہے نا. جی تو انہوں نے قسم کھائیں گے لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کے حق سے زیادہ صحیح ہے اور ہم کوئی تعدی نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنی، یہ اس بات کے قریب ہے کہ وہ شہادت صحیح طور پر لائیں. کون؟ پہلے والے. یا انہیں ڈر ہو کہ ان کی گواہی تبدیل کر دی جائے گی ان شہادتوں سے جنہوں نے صفات بیان کی تھی، لہٰذا وہ صحیح شہادت دیں گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے. آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ گواہی، یہ شہادت. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے کا مطلب کیا؟ فرار، بھاگنا نہیں. اللہ کے عقاب سے ڈریے، اس دن سے ڈریے. واسمعوا، سنیے رسول کی بات کو سنیے. کس دن کے لیے سنیے؟ اس دن کے لیے سنیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو اس دن، کون سے دن؟ اس دن کوئی ہدایت نہیں ہوگی. تو اللہ کی فرما برداری کیجئے، دنیا میں کامیابی ہوگی. رسول کی بات سنیے، فلاح ہوگی اور اللہ ہدایت دے گا. ورنہ اس دن کوئی آپ کا تعاون نہیں کرے گا. تو وہ دن کون سا؟ سنیے وہ دن کون سا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. واتقوا اللہ، اس دن سے ڈریے. واسمعوا، رسول کی سنیے اس دن کے لیے جس دن اللہ سارے رسولوں کو جمع کرے گا. رسول کس کی جمع؟ رسول کی. سارے رسول، حضرت آدم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. کیا آواز ہوگی؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اس دن ماذا اجبتم، قواعد والے لکھنے کے لیے تیار رہیں. ماذا اجبتم، یہ ماذا چیز
کیا مطلب ماذا کا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ ما اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وبما اجبتم، کیا جواب دیا گیا؟ اس قاعدے کو یاد رکھیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے جواب سنیے، اس لیے کہ اس کا سمجھنا جواب پر ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعوت دی، اور یہ پوچھا کب جائے گا؟ قیامت میں. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، عیسیٰ ابن مریم کو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، جواب دیا نا. پھر پوچھا جا رہا ہے ماذا اجبتم، تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں. اسی جواب میں قاعدہ ہے. ماذا اجبتم کا گرامر اسی آیت میں ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بنا ہے گرامر. وہ کیسے؟ آپ سنیے. عیسیٰ ابن مریم کو پتا تھا کہ نہیں کہ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ نحن انصار اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا حضرت خدیجہ نے، ابوبکر صدیق نے. مگر یہ جواب، یہ علم ماذا اجبتم کا نہیں. تو کیا فرق ہے ماذا اجبتم میں؟ ما اجبتم وبما اجبتم سے مراد یہ ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے جس کا آپ کو علم ہے. ما عندک، آپ کے پاس کتنا روپیہ ہے ہاتھ میں، آپ کو علم ہے. لیکن جب آپ کا بینک بیلنس ہو تو ماذا عندک، اب وہ تو حساب لگانا پڑے گا نا کہ پروفٹ کے کتنے، زکوٰۃ کے کتنے، انٹرسٹ کے کتنے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ مطلب ہے کہ تم سے جو پوچھا رہا ہے نا، تم اس کی ان کے حالت سے واقف نہیں. وہ کیسے؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، انہوں نے جواب تو دیا کہ نحن حواریون انصار اللہ، مگر حقیقت علم تو انک انت علام الغیوب. کسی نے کہا کہ آمنت باللہ ورسولہ، مگر اصل حقیقت تو جانتا ہے. تو فرق ہوا ماذا اجبتم. مگر یاد رکھیے، اس دن کے منظر کو نہ بھولیے. یہ بات کب ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن. جی ماذا اجبتم، ابھی سوال کیا نہیں گیا، کیا جائے گا. اب اللہ تبارک تعالیٰ 110 سے لے کر آخر تک انعامات عیسیٰ ابن مریم پیش کر رہے ہیں، بس کچھ نہیں. مگر توجہ رکھیے، یہ پیش کیے نہیں، قیامت کے دن، اس دن پیش ہوں گے. یہ اگر مستحضر رہے تو سمجھنا بہت آسان ہے. تو سنیے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم. اچھا، قال ماضی کا صیغہ، اس کا مطلب کہہ دیے. عام طور پر تصور ہوگا کہ جب عیسی ابن مریم محنت کر رہے تھے، نہیں، اللہ کے لیے قال ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا. فیوچر کے لیے بھی انہیں تو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں. تو یہ قواعد سے تو فارغ ہو چکے ہم. تو سنیے کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی پوچھے کہ قیامت کے دن، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. چونکہ ہمیں سمجھنا ہے گرامر، قواعد جتنا بھی ہو، تو کہیں گے اللہ قیامت کے دن، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو تم پر، جب قیامت واقع ہو جائے گی. وعلی والدتک، اور اپنی ماں مریم پر. کتنی ہم نے نعمتیں کی. تو ایک نعمت بتلائی جا رہی ہے. انہوں نے الزام لگایا حضرت مریم پر، اذ ایدتک بروح القدس،
ہم نے تائید کیا آپ کی روح قدس جبرائیل امین ہمیشہ ساتھ میں، اس سے بڑھ کر اور حفاظت کیا پھر، اللہ کا پیغمبر بھیجا ہوا ساتھ میں۔ تو کلم الناس فی المہد و کہلا، کہ آپ بات کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں اور بڑھاپے میں، تو گہوارہ کسے کہیں گے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں، جی اس کے لیے نام ہے جنین، عربی میں تو اس کا نام ہے۔ جب باہر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر خوار، ہے نا، تو نام ہوا نا الگ، تو بچہ ہی نہیں بولتے، تو یہاں کہتے ہیں رضیع۔ پھر جب طفل، تو طفل یہ مجموعے کا نام ہے، ردی ہو، روٹی کھانے لگا ہو، کچھ بڑا ہو، طفل کہتے ہیں الصلاۃ علی الطفلۃ والطفل، سنتے ہوں گے نا، وہ تو بول جاتے ہیں الطفل یعنی لڑکا، الطفلۃ برابر کہے جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ طفل گود میں، تو آپ گود میں ہی طفل پناہ میں، رضی پناہ میں بات کرتے تھے، نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، کہلا، اب لوگ پریشان، بڑھاپے میں اب لوگ پریشان کہ عیسیٰ ابن مریم بوڑھے کب ہوئے تھے، اتنی ان کی عمر کون سی تھی، کتنے سال میں انتقال ہوا، کھوج میں لگ جاتے ہیں، ملتا کچھ نہیں ہے نا، اصل روح سے نا واقف۔ کوہلا کے معنی چلیے 55 لے لیں، عیسیٰ ابن مریم تو 55 تک تھے نہیں، نبوت سے تو گہوارے سے ملی، اوصانی بالصلاۃ ہے نا، والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور اٹھا لیے گئے۔ قیامت میں جب نزول ہوگا، آپ سے بڑھ کر کوئی بوڑھا ہوگا؟ آپ پر تو وفات طاری نہیں ہوئی، تو دشواری کیا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون بوڑھا ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم سے، تو کہلا کیوں پریشان ہے؟ تو گہوارے میں جس نے بولا وہ بڑھاپے میں بھی بولے گا، وہ بڑھاپا چاہے اب تو 100 سال والا سٹھیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کی ہے، لکھا ہے لا یعلم بعد علم شیئا، یہ 100 سال والا ایسا بولتا ہے جیسے کوئی اس نے سیکھا ہی نہیں، مگر یہ سب سے وہ کیا بوڑھا کہلا، اس لیے بات واضح ہو گئی۔ چلیے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، کتاب کو بھی ہم نے سکھا دیا۔ اچھا، بچپن سے ہی بولنے لگے، پھڑ پھڑ پڑھنے لگے، والحکمہ، حکمت کی باتیں، اور تورات ختم تو نہیں ہو سکتا جی، جتنا بھی ہو ایک آیت ہی صحیح، اور انجیل، دیکھیے تورات کے بھی حافظ، انجیل کے بھی حافظ جی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، جبکہ تو بناتا تھا مٹی سے پرندے کے مثل شکل کا، بِإِذْنِی، میری اجازت سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خلق الطیر، خالق الطیر، پرندوں کو بنایا بغیر کسی سبب کے بنایا ہے نا، مٹی بھی اس نے بنائی، عیسیٰ ابن مریم مٹی سے گھرونتے تھے، تو خالق نے بنائے نا، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے۔ تو تخلیق کی، ہمارے یہاں شعراء کو بھی کہتے ہیں تخلیق، مگر علم کہاں سے؟ حروف ابجدیہ کا جی، تو مٹی سے آپ نے گھروندا کیا، بنایا، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، حقیقت میں وہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہ آج کل کا جو الیکٹرونک کا ہے نا، ویسا نہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ حقیقت میں وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ پھر کیا؟ فَتَنْفُخُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، یہ دو بیماریاں، نابینا ہو، چاہے اکمہ ہو، چاہے ابرص ہو، لیکن علاج کیسے کرتے تھے؟ بغیر کسی سبب کے، ہاتھ پھیر دیا، داغو ہاتھ پھیر دیا۔ آج کل اطباء ہیں وہ تو علاج کرتے ہیں دوائیوں کے ساتھ ہے نا، مگر یہ بغیر دوا کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو صحت یابی عطا کرنے والے ہیں، تو یہ صرف ہاتھ پھیر دیے، تو ہاتھ پھیرنا بھی سبب ہوا نا، اللہ تعالیٰ کو تو ہاتھ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں، کن فیکون۔ تو یہ سب انعامات
گنائے جا رہے ہیں، اس کو نہ بھولیے. اور ابھی گنائے نہیں گئے قیامت کے دن. جی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، اللہ مردوں کو قبروں سے باہر نکالتے تھے بِإِذْنِهِ، اس لیے کہ اس وقت اس عقیدے کی ضرورت تھی. لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ دوبارہ مر کر اٹھنا، تو وہ معجزہ دے دیا گیا. قبرستان میں کھڑے ہو گئے، چلیے قم بِإِذْنِي یا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اٹھ کھڑے ہو گئے. پھر اسے کہتے تھے کہ مر جائیے تو مر جاتے، اور سب بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ایک انعام گنایا جا رہا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ، جبکہ روکا میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے. انہوں نے چاہا کہ آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، روکا اور اٹھا لیا. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئیں تو انہوں نے کہا ان میں سے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ کیا ہے، جادوگر ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، یہ جو حواری تھے آپ کے عیسیٰ، میں نے ان کی طرف وحی کی. وہی سے مراد الہم یلہم الہام، کہ اسے تسلیم کرو. ان آمنوا بی و برسولی، میں نے وحی کی کہ مجھ پر ایمان لا اور میرے اس پیغمبر کا. کیونکہ جو حواریین آپ پر ایمان لائے وہ بھی ایک میرا انعام، یہ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. انہوں نے ہماری اس الہام کی بنیاد پر یوں کہا کہ ہم ایمان لائے اور اللہ گواہ رہے ہمیں مسلمان بنا دے. اب انہی حواریین نے ایک درخواست کی جس نام سے ہم نے سورہ شروع کی. وہ کیا ہے سنیے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین. انہیں ایک سوجی ہری ہری، بولے کہ عیسیٰ تیرا رب ہم پر کھانے سے سجا سجایا دسترخوان اتار سکتا ہے، جس سے ہماری یہ سورہ شروع ہوئی مائدہ، اسی پر اقتدام ہو رہا ہے. اچھا، کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان مانگ رہے ہو، تیرا رب کا تو پہلے تو آزمایا، بولے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بھروسہ نہیں اگر تم مومن ہو. جس سے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا نا کہ ارینی کیف تحیی الموتی اولم تؤمن قال بلی، بولے کہ آپ کو یقین نہیں؟ یقین تو ہے، لیطمئن قلبی، تاکہ دل مطمئن ہو جائے. تو ایسی یہ بھی جواب دے رہے ہیں قالوا نريد ان ناكل منها، مگر وہاں تو تھا کہ اطمینان، یہاں کا پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں. اللہ تعالیٰ بھی ہماری میزبانی کرے نا. جی وتطمئن قلوبنا، یعنی جب کھائیں تو پھر ہمارا دل مطمئن ہو کہ تو اور تیرا رب سچ ہے. ہاں وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور یہی نہیں وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر تو ہم گواہ ہو جائیں گے اور تیرے دین کی تبلیغ کریں گے. یہ تو جواب اچھا تھا. تو عیسیٰ ابن مریم نے دیکھا یہ تو برحق ہیں تو بول دیے. سنیے کیا بولے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. تو بولے اللہم، کس کا ترجمہ ہے؟ یا اللہ، اس کو نہ بھولیے. یہ یا کو حذف کیا گیا اور اس کے بدلے میم لایا گیا. تو اللہم کا ترجمہ کیا ہوا؟ یا اللہ. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، نہیں یا اللہ. تو اے اللہ جو ہمارا رب. اب یہ تو اللہم ربنا، اللہم وربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دے ہم پر دسترخوان آسمان سے، ہو جائے ہمارے لیے عید. اب یہ نہ کہنا کہ عید کیا، عید دسمبر میں آتی ہے نا، برتھ ڈے. عیسیٰ ابن مریم نے اس کی دعا نہیں کی تھی؟ جی ہاں جی، اچھا اس کی دعا نہیں کی. عید ہمارے یہاں عید میلاد النبی. جی تو یہ وہ عید نہیں ہے. کیا مطلب عید کا؟ اولینا و آخرنا. عید کا مطلب ہے کہ جب دسترخوان اترے گا
تو کھائیں گے. وہ دسترخوان کچھ معمولی تو نہیں ہوگا نا, پراٹھے بھی ہوں گے اور مسکا بھی ہوگا, زیتون بھی ہوگا, سب ہوگا, دنوں چلے گا. وہ تو سڑے گا گلے گا بھی نہیں. اب کام کیا, تو بیٹھو اور بات کرو دین کے پھیلانے کی. یہ ہے عید. تو عید ملن یہ ہونی چاہیے کہ بیٹھیں اپنے دین کا پرچار کریں, پھیلائیں. یہ ہے عید. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا عید, رمضان کی یاد تازہ. تو یہ عید کو منائیں, بلائیں لوگوں کو, سیرت النبی بتائیں. تمہارا لیے ضمنی بات تھی. ورزقنا وانت خیر الرازقین. ٹھیک ہے, اب سنیے جواب کیا آتا ہے, غور سے سنیے. اب پھر مفسرین پریشان, مگر میں آپ کو ابن عباس کی تفسیر بتاتا ہوں, سارے مسائل حل. اور یہ نہ بھولیے یہ بات کہاں ہوگی جی. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے انی منزلها علیکم, جب تم نے تقاضا کیا میں اتاروں. انزلو نہیں ہے, انی منزلها ہے نا, تاکہ موسیٰ سے فرمایا اننی انا اللہ, کی فرق ہے دونوں میں جی. مگر سنیے, اگر اس کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا, جیسے کہ ناکا مانگی اور پھر انکار کیا تو ہلاک کر دیا, تو پھر سنیے معذبها, کہ کسی کو میں نے ایسی سخت سزا نہیں دی. ٹھیک ہے, اب بتائیے لوگ کھوج میں لگے ہیں کہ دسترخوان اترا کہ نہیں, تو اس کا کوئی اثر ہو, کوئی زیتون وغیرہ گرا ہو تو جا کر وہاں نظر و نیاز کریں, یہی مقصد ہوگا. کھوج کرنے کی ضرورت کیا. تو کچھ تو کہہ بیٹھے کہ نہیں دسترخوان تو اترا نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے کہ ذکر نہیں, عذاب کا ذکر ہے تو توبہ کر لی. مگر ذرا غور سے سنیے, غور سے سنیے کیا شروع ہوا ذکر. انعامات کس دن, اس دن. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو انعامات کو پیش کریں گے قیامت کے دن, تو جو انعامات یہاں نازل نہ ہوئے ہیں اسے پیش کریں گے, بلکہ جو انعامات ہوئے ہیں اسے. لہذا کوئی اشکال ہی نہیں ہے, بطور انعام کے پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ انعامات کے ضمن میں اس کا ذکر ہے, اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. اصل ہے روح جی. اب سنیے, قیامت کے دن یہ حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ اور عیسیٰ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن, عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میری ماں کو اور مجھے اللہ کو چھوڑ کر الہ بناؤ؟ یہ پوچھیں گے. کب؟ قیامت کے دن. قال سبحانک, تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, ان کنت قلته فقد علمت, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک, انک انت علام الغیوب. پاک ہے تم, میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کروں جو حق نہ ہو. اگر میں نے کہا ہوگا تو جانتا ہے, تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے, اور تیرے جی میں کیا ہے مجھے پتا ہے. تو علام الغیوب ہے. اچھا, پھر کیا فرماتے ہیں سنیے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. پھر کہیں گے کہ میں نے تو وہی کہا جس کا تو نے حکم دیا کہ عبادت کرو ربی و ربکم, میرا اور تمہارا رب, اور تو ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں تھا, حاضر تھا. فلما توفیتنی, جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی نگہبان ان کا. تو وفات کیا مطلب وفات؟ وانت علی کل شیء شہید. تو وفات کا مطلب کیا؟ وفات کے دو مطلب ہیں.
ایک تو وفات ہے، حین یتوفی الانفس حین موتها، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جان کو لے لیتا ہے، یہ وفات۔ وحین لم تمت فی منامها، اور جب موت کا وقت نہیں آتا، صرف وہ سوتا ہے، تب بھی وہ روح کو لے لیتا ہے۔ تو روح کا نکلنا دائمی یا وقتی طور پر عارضی، اس کا نام وفات۔ فَيُمْسِكْ مَا قَضَى عَلَيْهِ، سو گیا انسان، روح چلی گئی، اگر اس کی موت کا وقت ہے تو واپس نہیں کرتا، روک لیتا ہے، موت واقع ہو گئی۔ فَيُرْسِلُ أُخْرَى، اس کی موت واقع نہیں ہونا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وفات سے مراد کیا؟ جسم اور روح سے اٹھانا۔ وفات کے معنی کیا؟ روح کو اٹھانا۔ روح کو اٹھانا وقتی طور پر یا دائمی طور پر، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ چلیے اچھا سنیے، عیسیٰ ابن مریم کو ابھی اس کا علم ہی نہیں کہ ان کے حواریین میں کتنوں میں فساد پیدا ہوا، مگر کیا کہتے ہیں سنیے، جب انہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، تو سفارش کر رہے ہیں، سنیے، اور کریں گے قیامت میں، کیا کہیں گے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میں نے تو ایسا حکم نہیں دیا کہ مریم کو اور مجھے الہ بنائے، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو اے اللہ فإنهم عبادك، سفارش ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سفارش ہو رہی ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو بخش دے تو عزیز حکیم، یہ سفارش کر دی۔ دیکھیں منظر کیسا ہے، اصل روح کو سمجھنا ہے کہ قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا، تو یہ سفارش کر دی۔ اب جب عیسیٰ ابن مریم نے سفارش شروع کر دی تو اللہ کا جواب سنیے اس دن کے بارے میں، تاکہ دن ختم ہو جائے۔ گنجائش نکلے گی نا اس میں؟ ہاں، بات ہوئی تھی اس دن کی، واتقوا اللہ واسمعوا، اور اس دن اللہ تعالیٰ انعامات عیسیٰ ابن مریم انہیں پڑھ کر سنائیں گے۔ جب عیسیٰ ابن مریم کو معلوم ہوگا تو وہ سفارش کریں گے، تو سفارش کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا اعلان سنیے، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ هذا یوم، یہ وہ دن ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، انہوں نے یہ غلط عمل اختیار کیا، اگر عذاب دیتا ہے تو یہ بات، اور اگر مغفرت کرتا ہے تو مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن نفع دے گا صادقین کو ان کا صدق۔ تو صدق اور صادق، صدق کسے کہیں گے؟ صدق زبان اور دل میں ہم آہنگی، قول و عمل میں مطابقت، ظاہر و باطن میں ہم رنگ، یہ ہے صدق۔ ورنہ دو رنگی اور ڈبل ایکٹنگ یہ کذب اور نفاق۔ تو پھر صادق، جو عہد و پیمان اللہ سے کیا اس پر ثابت قدم رہے، جو اقرار کیا اللہ سے اور رسول کے ساتھ، کیسے بھی حالات کے ہونو نشیب و فراز میں اپنے اس دین پر باقی رہے، یہ ہے صادق۔ دین پر خالی صادق کے معنی یہ نہیں کہ گفتگو میں صادق نہیں، قول و عمل میں مطابقت، اعمال میں ہمرنگی، ظاہر باطن میں بھی ہم آہنگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس دین پر بقا کیسے ہی حالات ہوں، یہ ہے صرف۔ تو ایسے لوگوں کو آج کا دن نفع دے گا۔ بات واضح ہوگی؟
پھر ان کے لیے کیا جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ جنرل ذکر ہے، صرف صحابہ رسول کا ذکر نہیں یہاں ہو رہا ہے، جو بھی رضی اللہ عنہم راضی ہو اللہ ان سے اور راضی ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، تو جو کوئی اس کے دین پر باقی رہے گا اسے اتنا بڑا انعام ملے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، واسمعوا، رسول کا کلام سنیے۔ ہمارے پاس ہے کلام الہی ہے، احادیث رسول ہیں، ورنہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ورنہ نہ دنیا میں راستہ ملے گا اگر کلام پاک کو ترک کر دیں، حدیث رسول سے منہ پھیر لیں، نہ دنیا میں راہ ملے گی نہ اس دن۔ تو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس دن کامیابی عطا فرمائے اور صالحین کے زمرے میں شامل کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك۔ چلے الحمدللہ ہو گیا، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی مگر جی۔ اب نعمتیں قیامت کی ہیں تو کیا پوچھتے ہیں، اس دن شمار کی جائیں گے جی، لیکن ربط سمجھ میں آیا، اصل ربط ہے ورنہ قاری صاحب یہ جو مسیحیوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ اللہ تیرے بندے، عذاب دے تو تیرے بندے، حق دیا تو تیرے بندے۔ اصل ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں نا کہ کیا ہوا، وہ تو جب اللہ تعالیٰ پیش کریں گے، اب انہیں کیا پتا کہ میرے بعد قوم اس قدر گمراہ ہو گئی کہ انہیں اللہ بنایا، یہ تو انہیں پتہ نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کافی اچھے وہ بتایا۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیں جواب کیسا ہے، یہ تھوڑی ان توازن فہمی بات ہوتی ہے، جواب دیکھیں کیسا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ معافی کر سکتے ہیں۔ نہیں وہ اب اللہ کا، اللہ نے جواب دے دیے صدق اور صادق، لیکن یہ تو ابھی انہوں نے سنا نہیں، وہ تو ہم نے سن لیے، وہ تو قیامت میں سنیں گے، یہ تو ہم نے سنے، کتنی فخر کی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہی پتہ نہیں۔ اصل میں یہ غور اس پر کریں، سنا ہم نے، ابھی عیسیٰ ابن مریم کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو سنیں گے۔ کئی چیزیں ہیں اس میں ابھی کہ چونکہ اب یہ بیچ میں چھوڑ کر پھر اسی واقعے سے شروع کیا جائے تو یہ، اور ساری چیزیں واضح کر دیا میں نے، باقی کچھ رہا تو بس دعا کریں۔ جی جی ہاں کیا ہے، زکریا یحییٰ قتل ہوئے، ہاں وہ کئی دفعہ واضح کیا اس کو، چونکہ رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا ہے، مطلب ہے کہ ہوا ہی نہیں، اور انبیاء کو قتل کیا ہے نا، چونکہ فرق ہے دونوں میں۔ اصل مین لوگ کیا کہتے ہیں کہ شریعت جسے دی گئی، شریعت جسے نہیں دی گئی، تو ان پہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیے کہ رسول سوال ہی نہیں آتا ہے، ہاں نبیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کسی امتحان کے تحت، جیسے کہ قتل ہوئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، ہاں چونکہ آپ کو، چونکہ ہاں یہ ایسا ہے کہ جو رسول ہے، مطلب ہے کہ جو اسکول میں پرنسپل ہے وہ ٹیچر بھی تھا، تو اس کو ٹیچر کو یا پرنسپل کہو، لیکن اگر ٹیچر کو پرنسپل کہا تو پھر کھانی پڑے گی، تو رسول کو نبی کہو تو وہ رسول تو ہے ہی، لیکن نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں جی 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 ہاں ان کا کیا سوال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو وذکر کیوں کہا جا رہا ہے نا، تو کئی یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ خطاب ہوتا ہے ایک سے، رخ ہوتا ہے دوسری طرف، تو یقیناً یہ قیامت میں کہا جائے گا، لیکن آج ہم سے کہہ دیا گیا نا، تو ہمیں نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اذکر اذکر اذکر، مخاطب ہمیں اور کہا ان سے جائے گا، ابھی تو کہا گیا کہہ ہی نہیں سکتے،
ان سے کہا جائے گا، لیکن ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے. بہت اچھا، آج مار کر لیا انہوں نے. چلیے اور چھوٹا سا سوال ہے، ہاں چھوٹی سی خواہش جو ظاہر کرے جی. اتنا سخت جواب کیوں ہے اللہ کی طرف سے کہ بھئی اگر جو ہے ہاں مانگ کے نقصان ہوتا ہے دیجیے ہم کھا لیں گے اور پھر نقصان ہو جائے گا، اس میں جواب پہنچ سکتا ہے. ہاں. ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو نہیں دیا. جی تو کیوں اتنی سخت؟ ہاں سختی اس لیے ہم بہت تیز جا رہے ہیں. ہم بولتے ہاں لوگ جی جی، لیکن وہ سب قصہ ہی ہے، نعمت ہی ہے. اصل میں اس لیے ہوا کہ اس کے پہلے امم سابقہ جو ہے نا، انہوں نے مانگے صالح علیہ السلام علیہ السلام اور اس پر عمل نہیں کیا، لہذا سخت کہ بھائی آپ پھر نافرمانی نہ کریں. یہ ہے سختی ہوگی نا. لیکن پوچھے آپ ضرور، اگر کوئی رہ گیا تو پھر وہ انعام معاہدہ انعام شروع ہے اس میں، پھر اس کا اگر کوئی چیز تنقیص رہ گئی تو اس کو ریپیٹ کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں. پھر آئندہ وہ تذکرہ ہوگا نا، جیسے آج کیا کہ بھائی گزشتہ ہم نے کیا پڑھا، تو واضح تو ہوا نا کہ چلیے. پرانی قوموں نے مطلب وہ ملنے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا، جی جی اس لیے ان کو سب تقاضا کیا خود ہی، اس لیے اتنی سختی. جی اس سے جو دوسرے ہمارے صاحبین ہیں جو اس کو ملاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی وفات بھی نہیں ضرور ٹلی گئی. ہاں جی وہ صحیح نہیں، درست نہیں. جی آپ کے لیے انک میت و انہم میتون، جی میت کا لفظ استعمال ہوا ہے. دلیل چاہیے نا اس کے لیے. یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں واضح ہے، وما قتل وما صلب، واضح ہے بالکل.